السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہوتا ہے اور شریعت کی ان اصطلاحات کا ان ٹرمز کا کیا مطلب ہے۔ تو یاد رہے، ایسی عجیب و غریب چیز، ایسا عجیب و غریب کام جو بیسیکلی تو ناممکن لگتا ہو انسانوں کو، اور جو نبی کر کے دکھا دے اپنے نبوت کے ثبوت میں، یعنی کہ لوگوں نے کہا کہ تم نبی ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، تو یہ ایک ثبوت کے طور پر دکھانا پڑے تاکہ جو منکرین ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ اس بات کو مان لیں کہ یہ نبی ہی ہیں۔ اس عجیب و غریب کام کو، فعل کو، جو بندے کے عقل میں نہیں آئے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کنکڑیوں کو کلمہ پڑھا دینا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں انبیاء سے ثابت ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انبیاء کا دکھانے کا مقصد و مطلب جادو معاذ اللہ نہیں ہوتا، اور یہ جادو ہوتا بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو جادو مانے تو وہ گمراہ شخص ہے۔ یاد رہے، جتنے بھی انبیاء گزرے، انہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اگر ثبوت دینے کی حاجت پڑی تبھی معجزہ دکھایا، البتہ اگر ضرورت نہ پڑتی تو معجزہ نہ دکھاتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، جادوگروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چند پیسوں کے چکر میں، چند روپیوں کے چکر میں، اپنی واہواہی کے چکر میں، سامنے والا مانے یا نہ مانے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف اپنا جادو دکھاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، یہ معجزہ اور جادو میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ معجزہ کوئی گناہ گار، کوئی فاسق، کوئی جادوگر نہیں کر سکتا، بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے معجزہ کرنا، اور یہ اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو مثالوں سے واضح کر دیا کیا کیا چیزیں معجزے کے اندر آئیں گی۔ اچھا، اولاً تو یاد رکھیں گے، معجزے کے حوالے سے کوئی نبی کے علاوہ معجزہ نہیں دکھا سکتا، ٹھیک ہے۔ رہی بات کرامت کی، تو وہی عجیب و غریب چیز جو عقل میں نہ آئے، اگر وہ کسی اللہ کے ولی سے صادر ہو جائے، واقع ہو جائے، اگر وہ کوئی اللہ کا ولی کر کے دکھا دے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو مان لیجئے وہاں پر اسلام کے اوپر حملے کیے گئے یا کچھ ایسا معاملہ کیا گیا کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو ایک ولی کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی کرامت دکھا کر کے اسلام کی حقانیت کو واضح فرما دے، اور یہ ہوتا تبھی ہے جب اللہ رب العالمین کی عطا سے دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے پچھلی کلپس میں بتایا تھا آپ کو، اللہ کی عطا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور جو نبیوں کے علاوہ ولیوں کو جو چیزیں دی گئی ہیں، کرامات وغیرہ، وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کے ذریعے دی گئی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی معجزہ اور کرامت، چلیں بھئی معجزہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نبیوں نے کیا، ابھی کرامت کہاں سے لے آئے؟ تو یہ بھئی ہم نہیں لائے، یہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ متعدد جگہوں پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں لکھا ہے، وہاں لکھا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کلپس وغیرہ لمبی ہو، لیکن میں ایک آدھ حوالے آپ کو ضرور دوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 73، اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کی آیت نمبر 20 ہے، اور اس کے علاوہ اسی میں پارہ نمبر 16 ہی ہے سورہ طٰہٰ کا، اس کی آیت نمبر 22 ہے، اور شفا شریف بہت مشہور و معروف ہے، علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252 پر یہ چیزیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ بھئی یہ تو چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے، معجزہ اور کرامت کیسے ہو گیا، دنیا تو ایسے جا رہی ہے اور تم نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ تو یاد رہے، میں نے ڈیفینیشن اور تعریف ہی اس انداز میں کی، اور وہی انداز محدثین کا رہا تھا۔ تمام محدثین فرماتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت کی تعریف اور ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ چیز جو ناممکن لگے انسان کو، ٹھیک ہے، اور انسان اس کو دیکھے تو عجیب و غریب محسوس ہو، اور انسانوں کی عقل میں نہ آئے، یعنی کہ عقل سے وہ اپوزٹ ہو، انسان کے ذہن میں یہ چل رہا ہو اور وہ ہو ایسا جائے، اسی چیز کو معجزہ کرامت کہتے ہیں، جو چیز عقل میں نہیں آتی۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی بندہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت بڑی عقل چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما کر علم دین سیکھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔